السلام علیکم دوستو، آج 6 فروری 2020 جمعرات کا دن ہے۔ دنیا کی بہترین اور بڑی اپڈیٹس میں آج آپ سنیں گے کہ یورپی یونین نے مشرق وسطی میں ٹرمپ کے امن معاہدے کو مسترد کر دیا۔ اسپیکر نینسی پلوسی نے صدر ٹرمپ کے ہاتھ نہ ملانے پر ٹرمپ کی لکھی تقریر پھاڑ دی۔ مودی کی باتیں کروڑوں کی دکان پکوڑوں کی، بھارتی فوجیوں کو خوراک اور کپڑوں کی شدید قلت۔ صرف 3 سال میں ہم نے امریکہ کے زوال کی سوچ کو ختم کر دیا، صدر ٹرمپ۔ ایپل، گوگل کے بعد سیمسنگ نے بھی چین میں اپنا سب سے بڑا اسٹور بند کر دیا۔ ہماری فوج دنیا کی بہترین فوج ہے، یا تو یہ جیتنے کے لیے لڑتی ہے یا پھر لڑتی ہی نہیں، صدر ٹرمپ۔ مودی نارمل انسان نہیں ہے، وادی اب آزاد ہونے والی ہے، وزیر اعظم عمران خان۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور فالو ضرور کیجیے گا، شکریہ۔ ادھر یورپی یونین نے مشرق وسطی میں قیام امن کے لیے امریکی صدر ٹرمپ کے منصوبے کو مسترد کر دیا ہے۔ یورپی یونین کے مطابق اسرائیل اور فلسطین کے تنازع کے حل کے لیے پیش کیا جانے والا یہ منصوبہ بین الاقوامی معاہدوں سے مطابقت نہیں رکھتا۔ یورپی یونین نے فریقین کے درمیان براہ راست بات چیت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ تصفیہ طلب مسائل فریقین آپس میں براہ راست مذاکرات سے حل کریں۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی سرزمین پر اسرائیل کا الحاق چیلنج ہوگا۔ یورپی یونین 2 طرفہ مذاکرات کے لیے پرعزم ہے۔ یاد رہے کہ اسلامی تعاون تنظیم OIC نے بھی 2 روز قبل امریکی صدر ٹرمپ کے مشرق وسطی امن منصوبے کو مسترد کرتے ہوئے تنظیم کے 57 رکن ممالک سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ اس پر عمل درآمد نہ ہونے دیں۔ فلسطین میں امن فلسطینیوں سمیت تمام فریقین کی منظوری کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ادھر اسٹیٹ آف دا یونین کے خطاب میں صدر ٹرمپ خطاب کے لیے آئے تو اسپیکر نینسی پلوسی نے ان سے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن صدر ٹرمپ انہیں نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ صدر ٹرمپ کے خطاب کے دوران ریپبلکن ارکان وقفے سے اپنی نشستوں سے اٹھ کر صدر کا حوصلہ بڑھاتے رہے، جبکہ ڈیموکریٹک ارکان صدر کی تقریر کے دوران خاموش رہے۔ جبکہ نینسی پلوسی نے صدر ٹرمپ کے خطاب کے اختتام پر ان کی تحریری تقریر پھاڑ دی۔ اسپیکر نینسی پلوسی نے صدر ٹرمپ کے خطاب پر اپنے رد عمل کے اظہار میں زیادہ دیر نہیں کی۔ ٹرمپ کے خطاب کے اختتام کے فوراً بعد ہی پلوسی نے اپنے ہاتھ میں موجود امریکی صدر کی تقریر کی کاپی پھاڑ دی۔ پلوسی نے صحافیوں کو دیے گئے بیان میں اپنے رد عمل کے حوالے سے کہا کہ دیگر آپشنز کے مقابلے میں یہ ایک مہذب حرکت تھی۔ بعد میں وائٹ ہاؤس نے پلوسی کی اس حرکت پر الزام عائد کیا کہ پلوسی نے مؤثر انسانی پہلوؤں کی حامل فہرست کو پارا پارا کر دیا۔ مؤثر انسانی پہلوؤں کی حامل فہرست یعنی ٹرمپ کی تقریر۔ ٹرمپ کی تقریر کے دوران پلوسی نے 1 گھنٹہ اور 18 منٹ کا وقت امریکی صدر کی پشت پر بیٹھ کر رنجیدگی اور کٹھن میں وقت گزارا۔ ٹرمپ نے اپنے خطاب کی سرکاری کاپی پلوسی کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے دانستہ طور پر ان سے ہاتھ ملانے کو نظر انداز کیا تھا۔ اس سے دونوں شخصیات کے درمیان تناؤ کی گہرائی کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ ادھر مودی کی باتیں کروڑوں کی اور دکان پکوڑوں کی۔ مودی سرکار نے فوج کی حالت یہ کر دی ہے کہ آج بھارت کی فوج کے پاس اپنے جوانوں کو کھانے کے لیے خوراک اور پہننے کے لیے کپڑے تک نہیں ہیں۔ دنیا کے بلند ترین محاذ سیاچن پر بھارتی فوج کو سہولیات کی عدم ادائیگی کا سچ بھارتی میڈیا سامنے لے آیا۔ سیاچن میں تعینات بھارتی فوجیوں کو خوراک اور کپڑوں کی شدید کمی کا انکشاف ہوا ہے، جو کہ 98% تک کمی بتائی جا رہی ہے۔ BBC کی رپورٹ کے مطابق جس وقت نریندر مودی انڈین فوج کی حالت سدھارنے کا دعویٰ کرتے ہوئے اپنی کمر تھپ تھپا رہے تھے، اسی وقت سیاچن، لداخ اور ڈوکلام میں موجود انڈین فوجیوں کو خوراک کی کمی، برف پر چمکتی تیز دھوپ سے بچنے کے لیے لگائے جانے والے خاص چشمے اور جوتے تک میسر نہیں تھے۔ انڈیا کے آڈٹ کے مرکزی سرکاری ادارہ کی رپورٹ کے مطابق بھارتی جوانوں کو جو جوتے مل رہے ہیں وہ پرانے ہیں، اور برف کے خاص چشموں کی کمی بھی سنجیدہ معاملہ ہے۔ رپورٹ میں تبصرہ کرتے ہوئے سابق میجر جنرل اشوک مہتا نے کہا ہے کہ CAG کی رپورٹ میں جو کہا گیا ہے وہ انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم کسی بھی غیر متوقع صورتحال کے لیے تیار نہیں ہیں۔
سی اے جی نے پارلیمان میں اپنی رپورٹ پیش کی تھی جس میں اس نے فوج کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ فوج بلندی پر تعینات اپنے فوجیوں کو مخصوص لباس، راشن اور رہنے کی مناسب جگہ مہیا کرانے میں ناکام رہی ہے۔ ادھر امریکہ کے صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہوں نے اپنے دور حکومت فوج کو مضبوط بنایا ہے، لیکن مشرق وسطی میں امریکی جنگیں ختم کرنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ ان کے دور میں ملکی معیشت نے غیر معمولی ترقی کی ہے، وہ سوشلزم کو ملک کا نظام خراب کرنے نہیں دیں گے۔ 3 سال پہلے ہم نے امریکہ کی عظمت کی واپسی کا آغاز کیا تھا، آج میں آپ کے سامنے شاندار نتائج پیش کرنے کے لیے موجود ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ملکی معیشت بہتر ہو رہی ہے، روزگار میں اضافے اور جرائم میں کمی سے امریکہ ترقی کر رہا ہے۔ امریکی صدر نے مزید کہا کہ صرف 3 سال میں ہم نے امریکہ کے زوال کی سوچ کو ختم کر دیا ہے۔ ہم ایسی رفتار سے آگے بڑھ رہے ہیں جس کے بارے میں کچھ عرصہ پہلے تک سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ ہم کبھی بھی پیچھے کی طرف نہیں جائیں گے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہم نے چین کے ساتھ نیا تجارتی معاہدہ کیا ہے جو خزانے میں ڈالر لائے گا۔ میرے دور میں 12,000 نئے کارخانے لگائے گئے، جبکہ میرے انتخابات جیتنے کے بعد تنخواہوں میں بھی 16% اضافہ ہوا تھا۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکہ میں لوگوں کو نوکریوں سے نکالنے کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ بے روزگاری کی شرح امریکہ کی تاریخ میں کم ترین سطح پر آ گئی ہے، 70 لاکھ نئی ملازمتیں پیدا کی گئی ہیں۔ دوسری جانب تجزیہ کاروں کی جانب سے امریکی صدر کے اس خطاب کو امریکی تاریخ اور ٹرمپ کی بحیثیت صدر سب سے زیادہ متنازع تقریر قرار دیا جا رہا ہے۔ تقریر کے آغاز میں صدر ٹرمپ نے ہاؤس اسپیکر نینسی پیلوسی سے ہاتھ نہ ملا کر دہائیوں کی روایت کو رونت ڈالا تھا۔ کئی ڈیموکریٹ ارکان کانگریس اور سینیٹرز نے صدارتی خطاب کا بائیکاٹ کر دیا تھا، جبکہ ہاؤس اسپیکر نینسی پیلوسی صدر ٹرمپ کی تقریر کے اختتام پر صدارتی تقریر کے صفحات لائیو ٹی وی پر پھاڑتے ہوئے بھی نظر آئیں۔ یاد رہے کہ اسٹیٹ آف دا یونین تقریر ایک بڑی تقریر ہوتی ہے جو امریکی صدر ہر سال ایک دفعہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں کرتے ہیں۔ ادھر چین سے پھیلنے والی پر اسرار بیماری نے ہر طرف اپنا خوف پھیلایا ہوا ہے۔ اب تک اس بیماری کے باعث 400 سے زائد افراد زندگی کی بازی ہار چکے ہیں، جبکہ 20,000 سے زائد افراد متاثر بھی ہوئے ہیں۔ بیماری کے باعث دنیا بھر کے ممالک نے اپنی فلائٹس چین کے لیے بند کر دی ہیں، جس کے باعث چین کو معاشی نقصان بھی اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اسی حوالے سے ایک اور بھی خبر سامنے آئی ہے کہ ٹیکنالوجی کمپنی سیمسنگ نے بھی چین میں اپنا سب سے بڑا سٹور بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ سٹور چین میں سیمسنگ کا سب سے بڑا سٹور تصور کیا جاتا ہے، جو گزشتہ سال اکتوبر میں کھلا تھا، جہاں متعدد الیکٹرانک پروڈکٹس، اسمارٹ فون اور ٹیبلٹس فروخت کیے جاتے تھے۔ چینی میڈیا کے مطابق چین میں سیمسنگ کے سٹور کا دوبارہ کھلنا یہاں کے حالات پر ہی منحصر ہوگا۔ اس سے قبل مقبول ٹیکنالوجی کمپنی ایپل اور سرچ انجن گوگل نے بھی اپنے دفاتر بند کر دیے تھے۔ چین میں دنیا کی سب سے بڑی انٹرنیٹ مارکیٹ ہے، جبکہ چین دنیا کا سب سے بڑا صنعتی مرکز ہے۔ پر اسرار وائرس کی وجہ سے دنیا کے تقریباً تمام تر صنعت کاروں اور دیگر عالمی کمپنیوں نے چین میں موجود اپنے دفاتر بند کر دیے ہیں، جس کے باعث چین کو معاشی طور پر بھی نقصان ہو رہا ہے۔ ادھر امریکی صدر ٹرمپ نے افغانستان سے فوج کے انخلاء کا عزم دہراتے ہوئے کہا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ ایک نہ ختم ہونے والے جھگڑے میں لاکھوں لوگ مار دیے جائیں، جن میں زیادہ تر معصوم ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ دوسری اقوام کے لیے ایک قانون نافذ کرنے والی ایجنسی کے طور پر کام کریں۔ ہماری فوج دنیا کی بہترین فوج ہے، یا تو یہ جیتنے کے لیے لڑتی ہے یا پھر بالکل لڑتی ہی نہیں۔ ہم امریکہ کی طویل جنگوں کے خاتمے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ یہ خون اور پیسے کا ضیاع ہے۔ جنگوں نے ہمارے فوجی اہلکاروں کے خاندانوں پر بوجھ ڈالا ہوا ہے۔ انہوں نے ایک فوجی خاندان کو اپنے خطاب کے موقع پر اس وقت حیران کر دیا جب انہوں نے افغانستان سے ایک سارجنٹ سینڈ ولیمز کی واپسی کا اعلان کر دیا۔ ادھر پاکستان میں وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ مودی کے اقدام کے نتیجے میں میرا ایمان ہے کہ وادی اب آزاد ہونے والی ہے۔ مودی نے 5 اگست کو جو سنگین غلطی کی تھی، اب وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ وادی کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ مایوس نہ ہوں۔ مودی کے اقدام کے نتیجے میں میرا ایمان ہے کہ وادی اب آزاد ہوگی۔ مودی نے انتخابات میں پاکستان مخالف جذبات کو ابھارا اور RSS کا فلسفہ دنیا کے سامنے رکھا۔
وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ مودی نے بدحواسی میں کہا کہ 10 دن میں پاکستان فتح کر سکتا ہوں، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ دونوں ممالک کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں اور ایسے میں کوئی بھی نارمل انسان ایسی بات نہیں کر سکتا۔ مودی نارمل نہیں ہے، وہ صرف اپنے ہندو برادری کو خوش کرنے کے لیے ایسے بیانات دے رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جبکہ ان کے آرمی چیف کی طرف سے بھی ایسا ہی ایک بیان سامنے آیا تھا کہ ایک اشارے پر ہم پاکستان کو فتح کر لیں گے۔ گھبرائے ہوئے لوگ ایسے بیانات دیتے ہیں اور وہ اس وقت گھبرائے ہوئے ہی ہیں کیونکہ وہ پھنس چکے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ RSS بھارت میں مسلمانوں پر مظالم ڈھا رہے ہیں اور اب بھارت میں صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ دیگر اقلیتوں کو بھی خطرات لاحق ہو چکے ہیں۔ بھارت اندرونی حالات سے توجہ ہٹانے کے لیے کوئی بھی ڈرامہ رچا سکتا ہے۔ وہ پاکستان پر یہ الزام لگا سکتے ہیں کہ بھارت میں دہشت گردی ہماری طرف سے ہی آ رہی ہے اور اسی آڑ میں مسلمانوں پر مزید مظالم ڈھا سکتے ہیں۔